دوستو آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اردو کے اہم ادبی سوالات پر بحث کریں گے اور ان کی تفصیلی وضاحت کریں گے۔ یہ سوالات اردو کے تمام مسابقتی امتحانات میں آتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے انوار سہیلی کا اردو ترجمہ۔ فارسی کی مشہور معروف کتاب انوار سہیلی، جو کہ اصل میں حکمت، اخلاقیات اور دانا حکایات پر مبنی کتاب پنج تنتر کلیلہ و دمنہ کا فارسی روپ ہے، کا اردو زبان میں ترجمہ دبستان حکمت کے نام سے کیا گیا۔ اس کے مترجم تھے فقیر محمد گویا، جن کی پیدائش 1805 اور انتقال 1849 میں ہوا۔ ادبی تعلق اور اہمیت۔ فقیر محمد گویا کا تعلق لکھنؤ کے ادبی حلقے سے تھا۔ وہ دبستان لکھنؤ سے وابستہ تھے۔ ان کی ادبی شہرت، مقبولیت، شناخت کا ایک بڑا ذریعہ یہی ترجمہ دبستان حکمت بنا، جس میں انہوں نے فارسی اسلوب کو اردو میں نہایت خوبصورتی اور روانی سے ڈھالا۔ تو دوستو اس کے بعد ہے رجب علی بیگ سرور اور شاہی دربار۔ اردو نثر کے ممتاز اور نامور مصنف رجب علی بیگ سرور، جو کہ 1869 ان کی پیدائش ہے اور ان کی وفات ہے 1786 اپنی زندگی میں مختلف شاہی اور نوابی درباروں سے منسلک اور وابستہ رہے۔ درباری وابستگیاں مہاراجہ الور، مہاراجہ پٹیالہ اور مہاراجہ بنارس کے درباروں سے منسلک رہے۔ نواب واجد علی شاہ کے دربار تمام درباروں سے پہلے وہ اودھ کے نواب واجد علی شاہ کے دربار سے بھی وابستہ تھے، جہاں سے انہیں 50 روپے ماہوار وظیفہ ملتا تھا۔ یہ اس دور میں ان کی ادبی خدمات کا اعتراف تھا۔ اس کے بعد ہے رجب علی بیگ سرور کی تصانیف اور ان کے موضوعات۔ رجب علی بیگ سرور نے اردو نثر کو ایک نیا اور شگفتہ اسلوب دیا۔ ان کی اہم تصانیف، ان کے موضوعات درج ذیل ہیں۔ شرر عشق، یہ داستان 1856 میں لکھی گئی، جس میں جذبہ محبت کے دلچسپ، سوز و گداز اور رقت آمیز پہلوؤں کا بیان بڑی خوبصورتی اور باریک بینی سے کیا گیا ہے۔ شگوفہ محبت، اس تصنیف میں محبت کے پیچ و خم، اس کی راہ میں آنے والی دشواریاں، آزمائشوں اور ان سے نکلنے کی تدابیر پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے گلزار سرور۔ اس کتاب کا بنیادی موضوع اخلاق اور تصوف ہے۔ یہ وہی اہم کتاب ہے جس پر مرزا اسد اللہ خان غالب نے تفریح، تعریفی، تعظیمی نوٹ لکھی تھی۔ سرور سلطانی، یہ فردوسی کی مشہور زمانہ فارسی شاہکار شاہ نامہ کی کچھ حصوں کا اردو خلاصہ اور ترجمہ ہے۔ اس کے بعد پیش خدمت ہے خطوط نگاری اور آدھی ملاقات کا تصور۔ اردو ادب میں خطوط نگاری کو ایک الگ شگفتگی اور زندگی بخشنے کا سہرا مرزا اسد اللہ خان غالب کے سر ہے۔ روایتی خطوط نگاری، اردو ادب میں خط کو روایتی طور پر آدھی ملاقات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں گفتگو یک طرفہ، واحد متکلم کی صورت میں ہوتی ہے، جہاں ایک شخص اپنے حالات لکھتا ہے۔ مرزا غالب کا کردار۔ مرزا غالب نے خطوط کے روایتی اور رسمی ڈھانچے کو یکسر بدل دیا اور خط کو ایک خشک مراسلے کی بجائے مکالمہ بنا دیا۔ انہوں نے القاب و آداب کے روایتی طریقے
ختم کر کے اس انداز سے خطوط لکھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دو انسان بالمشافہ بیٹھ کر بات کر رہے ہوں۔ اس طرح انہوں نے عادی ملاقات کو واقعی پوری ملاقات میں بدل دیا۔ اس کے بعد ہے غلام امام شہید کی ادبی خدمات۔ غلام امام شہید اردو نثر اور نظم دونوں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کی مختصر سوانح ہے۔ 1804 کی پیدائش ہے اور 1876 میں انتقال ہوا۔ آپ کا وطن اتر پردیش کا ضلع امیٹھی تھا۔ اساتذہ: شاعری میں انہوں نے پہلے قتیل سے اصلاح لی، بعد میں استاد مصحفی کی شاگردی اختیار کی اور ان سے رجوع کیا۔ مشہور تصانیف ہیں: انشاء بہار خزاں، یہ انشائیوں پر مشتمل ان کا مشہور و معروف مجموعہ ہے۔ مولود شریف، ان کا ایک انتہائی اہم اور مقبول مجموعہ مولود شریف کے نام سے شائع ہو چکا ہے، جس میں مذہبی اور نعتیہ مضامین شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے غلام غوث بے خبر کے کارنامے۔ غلام غوث بے خبر 1824 سے 1905 تک ان کی سوانح ہے، یعنی کہ 1824 میں پیدا ہوئے اور 1905 میں ان کی وفات ہوئی۔ اردو کے ممتاز ادیب، شاعر اور انشا پرداز تھے۔ تعارف: وہ غلام امام شہید کے داماد تھے اور ان کا اصل وطن کشمیر تھا۔ مشہور تصانیف: ان کی مشہور تصانیف میں رشک لالہ و گہر اور خانوادہ جگر شامل ہیں۔ خطوط اور مضامین: ان کے خطوط اور مضامین کے مجموعے فغان بے خبر اور انشاء بے خبر کے نام سے محفوظ اور شائع شدہ ہیں، جو ان کے اسلوب نگارش کے بہترین نمونے ہیں۔ اس کے بعد ہے سر سید احمد خان کے تعلیمی اور تنقیدی کارنامے۔ بانی علی گڑھ تحریک سر سید احمد خان نے برصغیر کے مسلمانوں کی تعلیمی، اجتماعی اور ادبی اصلاح کے لیے بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ یتیم خانے کا قیام: سید احمد خان نے غریب اور بے سہارا بچوں کی تعلیمی اور تربیتی دیکھ بھال کے لیے مراد آباد شہر میں ایک تاریخی یتیم خانہ قائم کیا تھا۔ خطبات احمدیہ: یہ سر سید احمد خان کی استدلالی، علمی اور مدلل انداز بیان کی بہترین اور بے مثال کتاب ہے۔ یہ کتاب انہوں نے سر ولیم میور کی متنازع کتاب لائف آف محمد کے جواب میں لکھی تھی، جو علمی، تاریخی اور تحقیقی نقطہ نظر سے انتہائی اہم اور بلند مقام رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہے محسن الملک اور ان کا علمی مقام۔ نواب محسن الملک، اصل نام سید مہدی علی۔ یہ اکثر پیپرز میں پوچھا جاتا ہے کہ نواب محسن الملک کا اصل نام کیا ہے، تو ان کا اصل نام ہے سید مہدی علی۔ سر سید احمد خان کے انتہائی قریبی رفقا اور علی گڑھ تحریک کے فعال اراکین میں شمار ہوتے ہیں۔ سوانح: وہ 1817 میں اٹاوا میں پیدا ہوئے۔ سرکاری اور قانونی خدمات: انہوں نے انگریزی دور میں قانون کی 2 اہم کتابیں لکھیں، جس سے خوش ہو کر برطانوی حکومت نے انہیں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز کیا۔ ریاستی خطابات: ریاست حیدرآباد، دکن کی طرف سے ان کی گراں قدر خدمات پر انہیں محسن الملک، محسن الدولہ اور منیر نواز جنگ جیسے جلیل القدر خطابات سے نوازا گیا۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے اپنے دوستوں سے اس کو شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔